بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے لیے قیامت کے دن حکم ہوگا جب وہ جنت میں داخل ہوگا کہ قرآن کریم پڑھ اور اوپر چڑھتا جا۔ وہ قرآن مجید پڑھتا چلا جائے گا اور ہر آیت کے بدلے ایک درجہ ترقی کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جہاں اس کی آخری آیت ہوگی اتنا ہی اس کا جنت میں بلند درجہ ہوگا۔ اس حدیث کو ابن ماجہ، احمد اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ قرآن مجید رب باری تعالیٰ کا مقدس کلام ہے۔ یہ انتہائی محترم اور قابل عظمت کتاب ہے۔ یوٹیوب کے اس چینل تجوید الفرقان اردو پر نہایت آسان اردو میں اس عظیم کتاب کی تلاوت کے اسلوب اور قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقتاً فوقتاً اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کے اسباق سے مستفید ہو سکیں۔ گزشتہ چند قسطوں سے حمزہ کے قواعد بیان ہو رہے ہیں۔ اب تک ہم نے تحقیق، تسہیل اور ابدال پڑھ لیے ہیں۔ آج کا سبق اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ اس کا عنوان ہے حذف۔ یہ انشاءاللہ چھوٹی سی ویڈیو ہوگی اور قاعدہ بھی آسان ہے، آخر تک ضرور دیکھیں۔ حذف اردو زبان میں بھی بولا جاتا ہے اور اردو جاننے والا عام آدمی بھی اس کے معنی بخوبی جانتا ہے۔ حذف کے لغت میں جو معنی ملتے ہیں وہ یہ ہیں: خارج کر دینا، کسی چیز کو نکال دینا، ساقط کر دینا، گرا دینا یا دور کر دینا۔ انگلش میں حذف کو ٹو ڈیلیٹ یا ٹو اومٹ کہہ سکتے ہیں۔ اصطلاح میں حذف سے مراد ہے حمزہ کو درمیان کلام سے گرا دینا، چھوڑ دینا، نہ پڑھنا۔ ہم نے پڑھا ہے کہ حمزہ کو وسط کلام میں گرا دینا اور نہ پڑھنا حذف ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا شرائط ہیں کہ جن کی وجہ سے حمزہ کو حذف کیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ دو حمزہ اکٹھے ہوں، ایک کلمہ میں ہوں اور دونوں متحرک ہوں، یعنی ایک بھی ساکن نہ ہو، دونوں میں سے ایک بھی ساکن نہ ہو، اور پہلا حمزہ قطعی اور استفہامیہ ہو اور زبر والا ہو یعنی مفتوح ہو، اور دوسرا حمزہ وصلی ہو اور زیر والا یعنی مکسور ہو۔ اگر یہ شرائط موجود ہوں تو پڑھتے ہوئے دوسرا حمزہ یعنی وصلی مکسور حمزہ حذف ہو جائے گا، یعنی گر جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا، ڈیلیٹ ہو جائے گا، اومٹ کر دیں گے، اور پہلی حمزہ یعنی مفتوح قطعی استفہامیہ حمزہ کو تحقیق سے خوب واضح کر کے پڑھیں گے۔ حذف کا حکم یہ ہے کہ پہلی حمزہ یعنی مفتوح قطعی استفہامیہ حمزہ کو تحقیق سے خوب واضح کر کے پڑھیں گے، اور دوسرا حمزہ یعنی وصلی مکسور حمزہ حذف ہو جائے گا، یعنی گر جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا۔ قرآن مجید میں 7 کلمات ایسے ہیں کہ جن میں ان شرائط کے تحت وصلی مکسور حمزہ حذف ہو جاتی ہے اور دوران تلاوت نہیں پڑھی جاتی۔ پہلا کلمہ سورہ مبارکہ صاد کی آیت 75 میں آیا ہے، استکبرتا۔ پہلے کالم میں اصل عبارت ملازم فرمائیں۔ پہلی حمزہ قطعی مفتوح اور استفہامیہ ہے، جبکہ دوسری حمزہ وصلی اور مکسور ہے یعنی زیر والی ہے، جس کو سرخ رنگ سے لکھا گیا ہے۔ حذف کے قاعدہ کی شرائط کے مطابق دونوں متحرک ہیں،
پہلی حمزہ قطعی مفتوح اور استفہامیہ ہے اور دوسری وصلی مکسور ہے یعنی زیر والی ہے، اس کے نیچے زیر ہے۔ تیسری شرط کے مطابق دونوں اکٹھی ہیں اور ایک ہی کلمہ میں ہیں۔ اس طرح حذف کے قاعدے کے لیے مطلوب ساری شرائط پوری ہیں، تو دوسری وصلی حمزہ جو سرخ رنگ میں ہے کو حذف کر دیں گے پڑھتے ہوئے، گرا دیں گے اور نہیں پڑھیں گے۔ اس طرح یہ کلمہ استکبرتا سے استکبرتا میں بدل جائے گا، اور ہمیں قرآنی نسخوں میں اسی طرح لکھا ہوا ملتا ہے۔ وصلی حمزہ پہلے ہی حذف کی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو قطعی اور وصلی حمزہ اور استفہامیہ حمزہ کی سمجھ نہیں آئی تو لازمی بات ہے کہ آپ نے اس عنوان کی شروع کی ویڈیوز نہیں دیکھی۔ اگر ایسا ہی ہے تو اس سبق سے پہلے ان اسباق کو ضرور سمجھ لیں، جمع حمزتین کے جتنے بھی قواعد ہیں ان کو ضرور پڑھ لیں۔ دوسرا مقام قرآن مجید کی سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت 80 سے کلمہ اتخذتم میں ہے۔ یہ کلمہ اس کے علاوہ بھی متعدد مقامات پر آیا ہے۔ اس کی اصل عبارت اتخذتم تھی، جس دوسری وصلی حمزہ حذف کر دینے کے بعد یہ کلمہ اتخذتم رہ گیا ہے، اور قرآنی نسخوں میں یہ اتخذتم ہی لکھا ہوا ملتا ہے۔ تیسری مثال سورہ سبا کی 8ویں آیت سے ہے۔ یہ لفظ اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی ہے۔ یہاں افطرا لفظ سے بھی وصلی حمزہ مکسور حذف کر دی گئی ہے، کیونکہ پہلی حمزہ مفتوح استفہامیہ قطعی ہے، دوسری وصلی مکسور اس کے متصل ہے۔ اس طرح دوسری وصلی حمزہ کو حذف کر دیا گیا ہے اور افطرا کو افطرا پڑھیں گے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 78 میں کلمہ اطلع آیا ہے، جس میں سرخ رنگ والی حمزہ وصلی کو مکسور کر کے لکھا گیا ہے، کیونکہ استفہامیہ مفتوح حمزہ کے بعد مکسور وصلی حمزہ موجود ہے، جس کو حذف کے حکم کے مطابق ہٹا دیا گیا ہے۔ اسی طرح کلمہ استغفرتا ہے، جو کہ اصل میں استغفرتا تھا۔ حذف کے حکم کے مطابق اس کی دوسری حمزہ جو کہ سرخ رنگ میں ہے اور مکسور وصلی ہے، اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اس طرح استغفرتا کو استغفرتا پڑھیں گے۔ سورہ صافات کی آیت 153 میں استفا کا کلمہ آیا ہے، جو کہ اصل عبارت میں استفا تھا۔ پہلی مفتوح حمزہ قطعی استفہامیہ ہے، ساتھ میں سرخ رنگ والی وصلی مکسور حمزہ ہے۔ یہاں قطعی حمزہ کو تحقیق کے ساتھ خوب واضح کر کے ادا کریں گے اور وصلی مکسور حمزہ کو حذف کر دیں گے، یعنی ڈراپ کر دیں گے اور نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ صاد کی آیت 63 میں پہلا کلمہ اتخذناہم ہے، جو کہ اصل عبارت میں اتخذناہم تھا۔ حذف کے قاعدے کی شرائط پوری ہونے کے باعث یہاں پہلی قطعی حمزہ تحقیق سے واضح کر کے پڑھیں گے، جبکہ حمزۃ الوصل سرخ رنگ والی مکسور حذف ہو جائے گی، نہیں پڑھی جائے گی، جیسی کہ وہ تھی ہی نہیں۔ نسخوں میں حذف کے قاعدہ کے اطلاق کے بعد کی صورت کو لکھا گیا ہے۔ الحمدللہ یہاں جمع حمزتین کے اسباق مکمل ہو گئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اسباق اور باقی کے قواعد بھی سمجھ لیے ہوں گے۔ ان سب کو باری باری اپنی روزانہ کی تلاوت میں اپلائی کریں، ایک ایک کر کے آسان رہے گا۔ جب ایک پر دسترس ہو جائے تو دوسرا شروع کر دیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جہاں آپ سے غلطی ہوگی وہاں ہی آپ کو الجھن محسوس ہوگی۔ اعادہ کر کے دہرا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آئندہ کا سبق انشاءاللہ تعالی نون قطنی کے بارے میں ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔